نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوست بزرگو، آج کے درس میں ہم نے 10 محرم الحرام کے حوالے سے 3 کام بیان کرنے ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ نمبر 1، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن 10 محرم ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ نمبر 3، اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ اور 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کی خوشگوارگی عطا فرمائے گا۔ یہ موجب طبرانی کی روایت ہے۔ اس روایت کو اگرچہ بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بہت سے محدثین نے قابل قبول بھی فرمایا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ضعیف احادیث اعمال میں، فضائل میں قابل قبول ہے، عقائد میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس حدیث پر امت کا تعامل رہا ہے، امت اس پر عمل کرتی ہوئی آئی ہے، اور تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں کاموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔